السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ سیشن نمبر 2 کا اختتام پذیر ہوا۔ سیشن 2 میں جو حادثہ ہوا تھا، ملک رضا علی گیلانی کی والدہ اپنی لاڈلی بہو صالحہ سے ملنے لاہور جا رہی تھیں کہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس کا صدمہ زریں سہہ نہ سکی۔ رضا علی گیلانی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور زریں ان کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپا کر اشکوں کے موتی لٹانے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی یہ راز فاش نہیں کرے گی کہ بوچی لاہور جا رہی تھی کہ حادثہ ہو گیا۔ گونگے دکھ ناول میں سیشن نمبر 3 ملن روت قسط نمبر 36۔ وہ آنکھیں تیرا راستہ دیکھتی رہتی ہیں، یہ دو آنکھیں تیرے نام کی مالا جپتی ہیں، یہ دو آنکھیں تیری راہ میں ہر دم بچھی رہتی ہیں، یہ دو آنکھیں تیری دید کی خواہاں رہتی ہیں، یہ دو آنکھیں تیری خاطر رم جھم برستی ہے، یہ دو آنکھیں کچھ سننا کچھ کہنا چاہتی ہیں، یہ دو آنکھیں اے کاش تجھے بھی یاد ہوں، یہ دو آنکھیں۔ وقت دھیرے دھیرے بیت گیا، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، وقت کی دھول نے ہر نقش کو مٹا دیا کہ مجھے آج کچھ بھی یاد نہیں۔ گئے دنوں کی سب ہی باتیں وقت کے ہاتھوں ہوا ہو گئیں، میری دنیا ہی بدل گئی، مگر نہیں، شاید تقدیر کی یہی رضا تھی۔ میں خاموش ہوں، وقت سے کہہ دو کہ اب نہ بدلے، مجھ میں سخت نہیں، میں سہ نہ سکوں گی کہ میرے حوصلے اب ٹوٹ چکے ہیں۔ گرے جلد والی نئے سال کی ڈائری میں یہ نظم احسن رضا کی نظروں سے گزری تو ایک انجانے سے درد کی لہر اس کے دل کی تہوں تک پہنچ گئی۔ یہ درد نا آشنا تو نہ تھا، برسوں سے آپ و آپ ہی اس درد کی آشنائی کی ساری منزلیں اس نے طے کر لی تھیں۔ خود بخود ہی کاسۂ دل میں یہ درد آ گیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میز کے دوسرے کونے پر بیٹھی صالحہ خاتون کی طرف دیکھا، جو کسی فائل کے کاغذات میں گم تھیں۔ آنکھوں پر دبی شیشوں کی اینک لگائے گریسفل سی خاتون تھیں، جنہیں رضا علی گیلانی آف نواب پورے نے ہمیشہ ٹھوکروں میں رکھا تھا۔ ان کا نازک دل پیروں تلے کچلا تھا۔ وہ ٹھکرائی ہوئی عورت آج بہت ہی معتبر تھی، جس کا نام تھا، مقام تھا۔ مقامی گورنمنٹ کالج میں وہ پرنسپل تھیں، بہترین استانی طالبات کے دکھ درد کی شریک اور آئیڈیل لیکچرار۔ ڈاکٹر صالحہ خاتون، یہ مقام اور احترام پانے کے لیے کتنا لمبا سفر طے کیا تھا، کتنی تپسیاں کاٹی تھی، کس طرح خود کو لہو لہو کیا تھا، تب جا کر یہاں تک پہنچی تھیں۔ پورے 22 برس گزر گئے تھے۔ یہ 22 برس نہ تھے، بلکہ 22 صدیاں تھیں جو ان پر سے گزری تھیں۔ زندگی کے جہنم میں یہ کڑے برس انہوں نے گزارے تھے۔ ان کے سر کے بالوں کے سفید مانگ برسوں کی مسافتوں کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ کتنے ہی پل صراط طے کیے گئے تھے، کیسی خاردار راہوں پر ننگے پیر چلی تھیں۔ پاؤں تلے صحرا کی تپتی ریت تھی اور اوپر کھلا آسمان۔ کتنا لمبا سفر تھا جو وہ طے کر کے اب پرسکون ہو کر بیٹھی تھیں۔ شاید تنہا ہوتیں تو ہار جائیں، حوصلہ چھوڑ دیتیں اور رضا علی گیلانی کے قدموں میں سر رکھ دیتیں، کہتیں، لو مارو مجھے ٹھوکر، کر دو مجھے زخم زخم، کہ میں عادی ہوں ٹھوکروں کی، میرے دل کو عادت ہو گئی ہے زخموں کی، مجھے گھر کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی ضرورت جو تمہارے قدموں میں لے آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے مرد کا سائبان کتنی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے، یقیناً وہ اس سائبان کی خاطر واپس اس 10 کنال کی قفس میں چلی جاتیں جس کی وہ مالک تھیں، مگر وہ نہ گئیں۔ حوصلہ بند رکھے کہ ان کے ساتھ تو احسن تھا، شریر و چل بلا انس تھا۔ جب وہ تھک جاتیں تو وہ دونوں پر نظر پڑتے ہی سارے تھیکڑے اتر جاتے۔ انہیں محسوس ہوتا جیسے کسی نے نہایت چپکے سے ان کے پیروں میں تھکن کے سارے کانٹے چن لیے ہیں اور پیروں تلے چٹیل زمین کی جگہ نرم نرم کپاس رکھ دی گئی ہے۔ احسن اور انس ماں کا حوصلہ تھے، ماں کی امیدوں کا وہ روشن چراغ تھے جو دور سے ٹمٹما رہا تھا
اور ثالیہ وہاں تک پہنچنا چاہتی تھیں کہ وہ روشنی ہی تو منزل کا پتہ دے رہی تھی۔ بیٹوں کو دیکھ کر ان کے وجود میں توانائیاں بھر جاتی، دل میں ٹھنڈک اترتی اور آنکھوں میں عزم کا اطمینان ٹھاٹھیں مارنے لگتا۔ بس ثالیہ، تھوڑا سا اور، منزل بے حد قریب ہے، کوئی نہایت نرم لہجے میں انہیں کہتا۔ وہ ایک نئے حوصلے اور عزم کے ساتھ پھر اپنے خوابوں کی گٹھڑی اٹھا کر منزل کی جستجو میں چل دیتیں۔ منزل بس ذرا سا فاصلہ ہے، منزل قریب ہے، ایک ہی بار منزل پر جا کر سستاؤں گی، یہی سوچ کر وہ پھر زمین پر قدم جما لیتیں۔ ان کا استقلال تھا جس نے انہیں زمین کے پیبند بننے کے بجائے زمین پر سر اٹھا کر چلنے کا چلن سکھایا تھا۔ وہ چاہتی تھیں زندگی کے کسی موڑ پر رضا علی گیلانی سے سامنا ہو تو وہ شرمندہ نہ ہوں، اور نہ ہی رضا علی اپنے ترکش میں بچے تیر ان کے دل میں اتاریں۔ احسن اور انس کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اور نہ ہی ان کی تعلیم میں خرچ ہونے دیا تھا۔ ان کا ساتھ اس سفر میں عرفان نے بھی بہت دیا تھا۔ اپنی ساری زیادتیوں اور نافرمانیوں کا ازالہ عرفان احمد صدیقی نے اس طرح کیا کہ اب ثالیہ کو بھائی سے کوئی شکوہ نہ رہا تھا۔ یوں بھی سارے شکوے تو انہوں نے بھائی سے اسی روز کر ڈالے تھے جب رضا علی گیلانی نے انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم سنایا تھا۔ جو کہنا تھا انہوں نے عرفان سے اسی دم کہا تھا، پھر کبھی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ ثالیہ خاتون کو خود بھی تو احساس تھا کہ ان کا بھائی بے حد شرمندہ ہے۔ اپنی لغزش پر اور شرمندگی کا احساس ہی تو تھا کہ عرفان کا سر آج بھی جھکا تھا۔ کبھی عرفان احمد صدیقی نے ثالیہ خاتون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔ ثالیہ کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ بہن کے سکھ سے بے حد عزیز تھے۔ ان کی خواہشوں کی تکمیل وہ خواہش مند رہا۔ اس کا تو بس نہ چلتا تھا اپنی کھال کے جوتے ثالیہ خاتون کو پہنا دے۔ اسے ثالیہ بہت عظیم لگتیں، اور یوں بھی ثالیہ نے ایک آئیڈیل خاتون کی طرح خود کو نمایا تھا، کہیں بھی تو ان کے قدم نہ اکھڑے تھے۔ ثالیہ کی خواہش پر ہی عرفان نے اپنی خالہ زاد انیسہ کو اپنایا تھا اور پہلے روز ہی اس نے انیسہ کی گوش گزار کر دیا تھا۔ انیسہ، میری آپا نے بہت دکھ سہے ہیں، میری خواہش ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں صالح آپا کو کوئی دکھ نہ پہنچے، میرے ساتھ تم بھی تعاون کرنا۔ اور انیسہ سے پھر عرفان کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ انیسہ بھی صالحہ کی خدمت کا ایمان سمجھتی تھی۔ عدنان اور فرقان کی دلہنوں نے بھی کبھی اس صالحہ سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی۔ تبھی تو مطمئن ہو کر ایک روز بھی اماں نے بھی آنکھیں موند لی تھیں، اور اس روز صالحہ کو ایک بار پھر احساس ہوا تھا جیسے وہ تنہا رہ گئی ہوں، مگر احسن اور انس کی موجودگی نے اس احساس کو زائل کر دیا تھا۔ عدنان کراچی چلا گیا تھا تو اس نے بہت چاہا تھا کہ صالحہ اس کے ساتھ رہیں گی، مگر عرفان نہ ماننا تھا۔ آپا صرف میرے ساتھ رہیں گی، اس کے لہجے میں اتنا مان تھا کہ صالحہ نے مسکرا کر کہا تھا، ہاں میں عرفی کے ساتھ رہوں گی، تم لوگ آ جایا کرو، کبھی کبھی تمہارے یہاں آیا کروں گی، مگر مستقل عرفی کے ساتھ رہوں گی۔ عرفان احمد صدیقی کو لگا تھا جیسے اسے افت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ قدرت نے عرفان کو وقت بھی تو بہت لگایا تھا۔ اب وہ بینک کا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف صالحہ آپا کی قسمت ہے جو قدرت نے اسے اس قدر نوازا ہے۔ عدنان بھی کراچی میں ایک انگلش فرم میں مینیجر تھا، جبکہ فرقان لاہور میں فائن آرٹس کالج میں لیکچرار تھا۔ عالیہ کی شادی ہو گئی تھی اور اب وہ پشاور میں رہ رہی تھی۔ اس کا شوہر میجر مسعود خان آرمی میں تھا۔ عالیہ کے 3 بیٹے تھے، منعم، انعام اور احترام۔ کبھی کبھی صالحہ سوچتی، اللہ ہم دونوں بہنوں پر کس قدر مہربان ہوا ہے کہ ہمیں بیٹیوں سے نہیں نوازا کہ جس روز بیٹی پیدا ہوئی ہے دکھ درد آپ ہی آپ ماں کے دل کے کٹورے میں اتر جاتا ہے، اور اس پر وہ شکر کرتی۔ اس کے برعکس ان کے تینوں بھائیوں کے یہاں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ خود عرفان ہی کے یہاں الفت، آرا اور ملاحت صدیقی تھیں اور ایک ہی بیٹا تھا، عتیب احمد صدیقی۔ وہ تینوں ہر دم پھپھو کا حکم بجا لانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ الفت بھی BA فائنل ایئر کی طالبہ تھی، ملاحت انٹر میں تھی، جبکہ عتیب کو میٹرک کرتے ہی عرفان نے احسن ابدال بھیج دیا تھا۔ احسن اور انس پر کبھی عرفان نے اپنی پسند نہ ٹھونسی تھی، نہ ہی صالحہ نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا تھا۔ اپنے راستے دونوں نے خود ہی منتخب کیے تھے۔ احسن نے MA سیاست میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن پنجاب یونیورسٹی سے کرنے کے بعد LLB کیا تھا، پھر CSC کا امتحان پاس کیا،
اپنی اکیڈمی ٹریننگ مکمل کی تھی۔ ان دنوں وہ فارغ تھا کہ آئندہ ہفتے اس نے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ بحیثیت لیاقت پور کے اسسٹنٹ کمشنر صرف 25 برس کی عمر میں وہ اتنے اہم عہدے پر فائز ہوا تھا۔ ثالیہ خاتون حیران ہو کر اسے دیکھتی۔ کتنا وقت بیت گیا تھا نا! وہ نظر بھر کر بیٹے کو نہ دیکھتی، مبادا نظر لگ جائے۔ 6 فٹ کے قد اور چوڑے شانوں والا احسن انہیں بالکل رضا علی جیسا لگتا تھا۔ وہی چلنے کا انداز، حد سے زیادہ خاموش رہنا، اور ثالیہ اس کی خاموشی سے ڈرتی تھی، جس طرح انہیں رضا علی کی خاموشی سے خوف آتا تھا۔ اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے لہجے میں زہر بھرا ہوا ہوتا۔ کبھی وہ احسن کو جھنجھوڑ کر کہتی، کچھ بولو جان۔ مما کیا بولوں؟ جب بات کرنے کی نہیں تو کیا کروں؟ احسن نرم ریشم لہجے میں بولتا تو ثالیہ خاتون سکھ کا سانس لیتی کہ ان کے بیٹے کے لہجے اور لفظوں میں باپ جیسا زہر نہیں ہے۔ چاہے احسن کی چال ڈھال نشست و برخاست باپ کی طرح تھی، مگر لہجہ ماں کا باپ پایا تھا، اور شاید سوچ بھی ماں جیسی تھی۔ اس کے برخلاف انس انتہائی شریر تھا، بالکل احسن کا الٹ۔ شرارت کی نس میں بھری ہوئی تھی۔ گھر میں ہوتا تو کہہ کے ہی اٹھتے رہتے، مگر ذہن بے حد تھا۔ ثالیہ سے ایک ہی بار اس نے پوچھا تھا اپنے پپا کے بارے میں، اور ثالیہ کے سمجھانے پر بھی کبھی اس نے باپ کے بارے میں سوال نہ کیا تھا، مگر کبھی کبھی اس کے اندر کے خلا خود بخود ہی تو وسیع ہو جاتے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا اس کا باپ کون ہے، کیسا ہے۔ ثالیہ خاتون کے الماری میں ایک ایک چیز اس نے دیکھی تھی، ماں سے چوری، مگر اسے اپنے باپ کی کوئی تصویر نہ ملی تھی، کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ وہ خیالوں میں اپنے باپ کی نت نئی تصویریں بناتا اور کاغذ پر بار بار رضا علی لکھتا، جو اس کی ولدیت کے خانے میں لکھا ہوا تھا۔ ثالیہ نے جان بوجھ کر احسن اور انس کو اسکول میں داخل کرواتے ہوئے فارم پر ولدیت کے خانے میں ملک رضا علی گیلانی لکھنے کے بجائے صرف رضا علی لکھا تھا، کیونکہ ملک اور گیلانی جب نام کے ساتھ لگ جاتا تھا تو خاص رعب اور دبدبے والا نام بن جاتا تھا۔ اور پھر یہ تو پہچان تھی، ملک رضا علی گیلانی کوئی گمنام شخص تو نہ تھے۔ انس پڑھائی میں اتنا تیز نہ تھا جس قدر احسن تھا، پھر بھی انس نے FSC فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا۔ پھر بھی اسے لاہور کے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملا، بلکہ نشتر میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ حالانکہ ثالیہ نے مخالفت کی تھی وہ ملتان نہ جائے۔ انہیں خوف تھا کہیں رضا علی سے اس کا سامنا نہ ہو جائے، کہ رضا علی تو ملتان آتے جاتے رہتے تھے۔ ثالیہ کو پتہ تھا وہ جب بھی نواب پور سے غائب ہوتے تو ملتان میں پائے جاتے تھے، مگر انس کی ضد کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئیں۔ حالانکہ وہ چاہتی تھیں انس ڈویژن بہتر بنانے کے لیے دوبارہ امتحان دے، مگر انس نے کہا تھا اس سے زیادہ نمبر نہیں آئیں گے، میں دوبارہ امتحان نہیں دوں گا، بلکہ BA کروں گا۔ اس ضدی سے کچھ بیت بھی نہ تھا، اس لیے مجبور ثالیہ خاتون کو اجازت دینی پڑی۔ یوں انس ملتان چلا گیا۔ اب وہ 3rd ایئر پروفیشنل کا طالب علم تھا۔ ہر ویک اینڈ پر وہ لاہور چلا آتا تھا۔ حالانکہ ثالیہ خاتون نے اسے منع کیا تھا کہ تم ہر ہفتے اتنا لمبا سفر نہ کیا کرو، مگر وہ مانتا ہی نہ تھا۔ آخر ثالیہ نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جس روز احسن نے اپنی جاب کی خوشخبری سنائی تھی تو ثالیہ خاتون کو لگا تھا جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں، بس اب چند قدم چلنا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے سر اٹھا سکوں گی، رضا علی گیلانی صاحب، آپ مجھے شرمندہ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی مجھے ٹھوکر مار سکیں گے۔ اب میرا سہارا میرے بیٹے ہیں، میری ڈھال ہیں۔ آپ کے سارے تیر یہ اپنے مضبوط فولادی سینوں پر روک لیں گے۔ پتہ نہیں احسن اور انس آپ کے زیر سایہ رہتے تو یہ کچھ بن پاتے یا نہیں۔ وہی وڈیروں اور جاگیرداروں جیسی ان کی بھی عادات ہوتیں، اور میں بھی ماں جی کی طرح چپکے روتی، مگر بیٹوں کو سرزش نہ کر سکتی۔ کبھی کبھی پرانے زخم لو دیتے تو وہ گھنٹوں سوچوں کی قبر میں تیری رہتی۔ حالانکہ بھائیوں اور بھابھیوں نے انہیں اس طرح سنبھال کر رکھا تھا جیسے وہ کانچ کی بلوری گلاس ہوں، جو ذرا سی ٹھیس سے ہی کرچی ہو جاتا ہے۔ عرفان احمد صدیقی بہن کو ٹھیس سے بچانے کی صحیح کرتے تھے۔ اتنے سکھوں کے باوجود بھی ثالیہ اپنے ان 4.25 برسوں کے دکھوں کو نہ بھولی تھیں جو پوری زندگی کے سکھوں پر حاوی تھے۔ اب بھی وہ دکھ انگاروں کی طرح دل کی انگیٹھی میں دہکتے تھے۔ ملک رضا علی گیلانی کے لگائے ہوئے زخموں میں سے اب بھی ٹیسیں اٹھتی تھیں تو وہ کانپ کر رہ جاتیں۔ پورے 22 برس گزر جانے کے باوجود بھی ان زخموں پر کرونٹ نہ آئے تھے۔
ناسور مانند بہہ رہے تھے۔ نہ جانے کب تک اس ناسور نے بہنا تھا، اور صالحہ خاتون کو پتہ تھا اس کا علاج صرف اور صرف رضا علی گیلانی کی محبت کا پھاہا ہے۔ عورت بہت ہی بیوقوف جنس ہے، اپنے مرد کا التفات پا کر سارے دکھوں کو دھو ڈالتی ہے، اور پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کے التفات کی خواہش مند تھیں۔ انہیں حویلی نہ جانے کا دکھ نہ تھا، اور نہ ہی یہ دکھ کہ رضا علی گیلانی انہیں لینے کیوں نہ آئے۔ یہ تو انہیں خبر تھی کہ وہ کبھی اتنی اہم نہیں ہو سکتی کہ ملک رضا علی گیلانی انہیں لینے آئیں، مگر ایک آس تھی، ایک امید کی کرن تھی جو دل کے گھپ اندھیروں میں چمکتی تھی۔ شاید آ ہی جائیں، میری خاطر نہ سہی، احسن کے لیے ہی، اس انجانے وجود کی خاطر جس کے بارے میں انہیں بتا آئی تھیں، کہ انہیں تو خبر نہ تھی کہ عرفان نے انس کے پیدائش کی رضا علی کو اطلاع دے دی تھی، مگر رضا علی گیلانی نہ آئے تھے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ ملک صاحب، آپ کے دل میں میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی، ورنہ آپ ضرور آتے۔ میں یعنی صالحہ خاتون جو نواب پور کے وارث کی ماں ہوں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا، نواب پور کا وارث احسن جسے آپ لینے آئے، اور میں جان گئی کہ آپ نے اس وراثت سے محروم کر دیا ہوگا، کہ اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے بہت ہی غریب ماں کی کوکھ میں جنم لیا تھا۔ آپ ہی تو ملک صاحب مجھے بڑے فخر سے یہ احساس دلایا تھا، صالحہ تم نواب پور کے وارث کی ماں ہو، اس حویلی کی مالکن ہو، اور جو تمہاری حیثیت ہے وہ کبھی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ بس یہی حیثیت تھی میری۔ صالحہ سوچ کر ہنس دیں۔ شاید اب کسی دوسرے وارث کی کلکاریاں حویلی میں گونج رہی ہوں گی، اور آپ نے اس کی ماں کو بھی یہی مدہوش کن ڈوز دیا ہوگا۔ تم حویلی کی مالکن ہو، نواب پور کے وارث کی ماں ہو، پھر وہ بھی میری طرح اپنی اوقات بھول گئی ہوگی، حیثیت بھول گئی ہوگی۔ کیسا پچکانا خیال تھا میرا کہ آپ نواب پور کے وارث کو لینے آئیں گے، اور ساتھ میں اس کی ماں کو بھی قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ملک صاحب، آپ کو کیا پتہ کہ انجانے میں اس گھر کے ہر فرد نے آپ کا انتظار کیا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ عرفان احمد صدیقی نے نیو گارڈن ٹاؤن میں 2 کنال کا پلاٹ خریدا تھا اور شاندار گھر بھی بنوایا تھا، مگر وہاں شفٹ ہونے میں ہمیشہ پس و پیش کرتا رہتا تھا۔ شاید رضا بھائی آ جائیں تو ہمیں کہاں تلاش کرتے پھریں گے، مگر پھر بچوں کے مجبور کرنے پر وہ شفٹ ہوا تھا۔ سب سے زیادہ تو انس نے ضد کی تھی۔ ان دنوں وہ اب اسٹینڈرڈ میں پڑھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی جب گھر تیار ہو گیا ہے تو رہنے میں کیا عار ہے۔ پھر اپنا بائی گھر بیچنے کے بجائے عرفان نے کرائے پر دے دیا تھا، اور کرائے داروں سے کہہ دیا تھا کوئی پوچھتا ہوا آئے تو فوراً ان کے گھر پہنچا دیں۔ بلکہ عرفان ہر ماہ آفس سے واپسی پر ایک بار ضرور کرائے داروں سے پوچھنے جاتا تھا، مگر ہر بار مایوسی ہوئی تھی۔ اس طرح صالحہ خاتون کا انتظار بھی دل کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر زخمی ہوتا رہتا۔ ماں جی آپ بھی نہیں آئیں۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات کی آپ نے، بس دیکھ لی آپ کی محبت تھی۔ بیٹے نے آپ کی بات نہیں مانی ہوگی تو آپ ہمارے شرمندگی کے نہ آئیں۔ ارے ماں جی یہ بات نئی تو نہ تھی جو آپ شرمندہ ہو گئیں اور ہمیں بھول گئی۔ کاش ماں جی ایک بار آتی تو احسن اور انس کو یہ احساس تو ہوتا کہ ان کے دھدیال میں ماں جیسی نرم خو اور محبت کرنے والی ہستی بھی موجود ہے۔ رشتوں کا سلسلہ انہیں پتہ چلتا، اور آپ کے طفیل اس گھر میں ملک رضا علی گیلانی کا ذکر بھی ہوتا جو میرے بچوں کا باپ ہے۔ میرا دل تو آج بھی اس نام کا ورد کرتا ہے۔ میری آنکھیں وہی چہرہ دیکھنے کی منتظر ہیں، سماعتیں ان آہٹوں کو سننا چاہتی ہیں جن کی دھمک سے دل کے ایوان لرز جاتے تھے اور دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہائے یہ سرپھری انا، یہ میری انا ہی تو تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں شرط رکھ دوں یہاں۔ شاید میں لاشعوری طور پر یہ سوچے ہوئے تھی کہ رضا علی گیلانی آئیں گے، میری خاطر نہ سہی اپنے بچوں کے لیے، لیکن ایسا تو نہ ہوا تھا۔ آج بھی میری انا کا ناک شوکھ رہا ہے۔ نہ آئیں میں نے بھی گرما کے چلچلاتے دن اور پھاگن کی طویل سرد راتیں تنہا گزاری ہیں۔ وہ ملک رضا علی کے تصور سے روٹھ جاتی اور سوچ کو جھٹک کر پھر کام میں مصروف ہو جاتی۔ رات گئے تک لیکچر تیار کرتی کہ پرنسپل ہونے کے باوجود بھی 2 کلاسز ضرور لیتی تھیں کہ پڑھانا نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ پڑھانا ان کی زندگی تھی۔ خود کالج میں کبھی نہ پڑھا تھا، مگر پڑھانا بہت اچھا لگتا۔ اپنی طالبات کے خوبصورت فریش چہرے دیکھ کر صدقے دل سے دعا کرتی، رب العزت ان گلاب چہروں کی تازگی سدا قائم رکھنا۔
आप भी बस स्टडी टेबल पर एक कोने में बैठी थी और फाइल में गुम थी। एहसन इन्हें देखते हुए न जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया था। वो तन्हाई में एक मंजर देखा करता था। कमरे में एक मर्द और एक औरत मौजूद हैं। मर्द औरत पर गर्ज बरस रहा है और औरत इस पहाड़ जैसे मर्द के कदमों में झुकी जा रही है। कुछ भी एहसन को सुनाई न देता था कि मर्द चीख चीख कर क्या कह रहा है, जैसे टीवी पर फिल्म आ रही हो और आवाज़ सुनाई दे, मगर किरदार तो अपनी शक्लों में नज़र आते हैं। लेकिन एहसन को तो अपने जहन के पर्दे पर एक ही शक्ल नज़र आती थी। वो औरत की शक्ल थी जो मर्द के कदमों में झुकी चली जाती थी, और वो नहायत गौर से देखता तो वह वाला सालिया खातून की शक्ल में ढल जाता, जबकि मर्द की शक्लें कभी वो वाज़ेह तौर पर न देख पाया था। बहुत जहन पर जोर डालता, मगर बरसों से नाकामी ही मुकद्दर थी। तब वो बपर कर रह जाता और मुठ्ठियाँ भींच लेता। वो सांस की रग रग में दौड़ने लगता। इसे ये तो यकीन था कि दूसरा हवेला इसके बाप का है। वो बाप को देखना चाहता था और देखकर इसे अपना हक लेने का ख्वाहिशमंद था। एक बार अरफान सिद्दीकी से पूछा भी था, मामू जान, आपको तो पता होगा मेरे वालिद कहाँ रहते हैं। पता तो है बेटा, मगर मैं तुम्हें इन रास्तों का पता नहीं बताना चाहता जिन पर जाना तुम्हारी माँ पसंद करेगी, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। मगर क्यों मामू जान? मैं इनसे ना पूछूं कि हमें हमारे हक से महरूम क्यों किया गया? एहसन ने कहा। हक लेने जाओगे? अरफान सिद्दीकी ने पूछा। जी, एहसन ने अकड़े लहजे में जवाब दिया। नहीं एहसन, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम इनसे हक मांगो। वो बोले, लेकिन क्यों? एहसन ने हैरानगी से पूछा। मुझे बताओ, मुझसे कहाँ कोताही हुई है? अरफान ने आहिस्तगी से पूछा। ये बात नहीं है मामू जान, एहसन कुछ न समझते हुए बोला। फिर अरफान ने एहसन की आंखों में देखा। मैं सिर्फ अपने बाप को देखना चाहता हूँ, एहसन ने बताया। नहीं तुम इनको ना ही देखो तो बेहतर है। अरफान का लहजा बदस्तूर धीमा था। मुझे मना करने की वजह? एहसन ने पूछा। जब तुम कुछ बन जाओ तो फिर जाना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, एहसन मुंह बनाकर बोला। वो समझेंगे कि अपनी विरासत के हकदार बनकर आ गए हो, अरफान सिद्दीकी ने कहा। विरासत? एहसन की आवाज़ में हैरतें घुल गईं। हाँ, तुम हज़ारों एकड़ अराज़ी के वारिस हो। एहसन, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा ज़मींदार है। मज़ीद कुछ ना पूछना मुझसे तुम। मैं बता ना सकूँगा। उन्होंने थोड़ा सा बताकर मना कर दिया। मज़ीद बताना नहीं चाहते आप? एहसन का सवाल तीखा था। कुछ भी समझो, ये आपा की ख्वाहिश है कि तुम्हें और अंस को कुछ भी ना बताया जाए, अरफान अहमद ने समझाया। ठीक है, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा इनके पास। एहसन के लहजे में एक अज़म झलक रहा था। जो तुम्हारी मर्ज़ी। अरफान ने हार मान ली। अब तो मैं कुछ बन गया हूँ, अब मुझे पता होना चाहिए मेरा बाप कौन है और कहाँ है। एहसन ने सोचा और खुनखार कर सालिया खातून को मुतवज्जा किया। अरे तुम अब तक जाग रहे हो? सालिया खातून ने फाइल पर से नज़रें उठाकर बेटे को देखा, जैसे इसकी मौजूदगी से बेखबर हों। जी मम्मा, एहसन मुस्कुराया। कुछ कहना चाहते हो? सालिया खातून ने चश्मा उतारते हुए कहा। शायद। एहसन के लब हिले। कहो, सालिया खातून ने निसार होती हुई नज़रों से बेटे को देखा। सोच रहा हूँ कहूँ या नहीं। एहसन शशोपंज में मुब्तला था। सोचने की वजह? वो मुस्कुराई। पता नहीं आप पसंद करें या नहीं। एहसन परेशान हो गया। एहसन, सालिया खातून की आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर लहजे में सख्ती थी। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जी मम्मा, आपको पता है। एहसन के लहजे में हैरत थी। तुम पूछना चाहते हो तुम्हारा बाप कौन है, कहाँ है? सालिया खातून की आवाज़ में सख्ती थी। जी मम्मा। एहसन का सर झुक गया। क्यों? एहसन, क्यों जानना चाहते हो? इसकी आवाज़ धीमी थी। मम्मा, मैं इनसे आपके दुखों का हिसाब लेना चाहता हूँ, एहसन ने कहना चाहा, तो वो इसकी बात काट कर बोली। तुम कौन होते हो मेरे दुखों का हिसाब लेने वाले? मैं आपका बेटा हूँ मम्मा, मारे हैरत के एहसन से बोला न जा रहा था। एहसन, बेशक मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम दोनों भाई मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरे दिल का चैन हो, मगर मैं तुम्हें कभी इजाज़त ना दूंगी कि तुम मेरे शौहर से कोई बास पुर्स करो। मम्मा, एहसन एकदम ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हाँ,
یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ میں نے اس کی اجازت تو اپنی ماں اور بھائیوں کو بھی نہیں دی تھی کہ وہ رضا سے کچھ کہیں۔ مما، وہ میرا باپ ہے۔ احسن ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ درست ہے احسن، مگر بیٹا تم کو اچھا لگے گا کہ اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور انہیں ان کی زیادتیاں گنواؤ؟ کیا تم اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زخموں سے پردہ اٹھاؤ گے اور انہیں شرمندہ کرو گے؟ نہیں احسن، وہ شخص تو کوثر ہے، وہ چٹک گیا تو کچھ بھی نہ بچے گا۔ وہ میرا فخر ہے، میرا غرور ہے احسن، میں اسے ٹوٹتا کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ وہ ہمیشہ اکڑ کر چلا ہے دھرتی پہ۔ یہ تمہاری ماں تو نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی جرات ہی نہ کر سکی تھی، اور کبھی یہ حوصلہ مجھ میں نہیں آ سکتا کہ میرا بیٹا اس شخص کے سامنے جا کر بے شمار سوالوں کی بوچھاڑ کر دے، جو اتنا بلند ہے کہ میں اسے نظر بھر کر بھی کبھی نہ دیکھ سکی۔ اس جیسا بننا چاہا مگر بن نہ پائی۔ وہ میرا آئیڈیل ہے۔ حسن، مت جاؤ وہاں، نہ توڑو اس کو۔ مما، آپ کا جرم کیا تھا آخر؟ احسن تڑپ کر بولا۔ شاید سارے جرم ہی میرے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ مما، مجھے بتائیں نا، آپ مجھے سب کچھ بتا دیں، پھر میں ضد نہیں کروں گا۔ آپ میرے والد کا پتہ بتائیں یا ان سے علیحدگی کی وجہ۔ احسن نے دونوں ہتھیلیاں میز پر ٹکا کر ماں کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ سالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو مما، میں سمجھوں گا کہ ماں کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ مجھے دکھ ہوگا کہ آج بھی مجھے بچہ سمجھا جا رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ تم ہو ہی بچے۔ سالیہ مسکرائیں۔ آپ کی مسکراہٹ پر جی جان سے قربان میں، مگر مما مجھے بتائیں نا۔ احسن نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لہجے میں دل کی ساری التجائیں سمٹ آئی تھیں، اس لیے سالیہ خاتون نے اسے سب کچھ بتانے کا ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ واقعی اب وہ کوئی بچہ تو نہ تھا، پھر اندھیرے میں رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی بہت لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، سالیہ نے طویل سانس لے کر کہا۔ عرفان کو ایک بہت ہی امیر لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنانے کے خواہش مند تھے۔ آخر ابا میاں نے عرفان کی خواہش پوری کر دی تو جواباً مجھے وسیع و عریض حویلی میں سرخ جوڑا پہنا کر بھیجا گیا، کیونکہ وہاں کا دستور تھا شادی ادلے بدلے میں ہونی تھی۔ میں اس حویلی کی مکین بن گئی، مگر جس کے ساتھ میرا سنجوگ ہوا تھا، اس شخص کے دل کی مکین میں کبھی نہ بن سکی۔ تنہائی کو میں نے اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ رونے کے لیے اس مہربان ماں کا کندھا مجھے نصیب تھا جنہوں نے اس پتھر شخص کو جنم دیا تھا۔ یقین کرو احسن، مگر ماں جی نہ ہوتی تو اس قفس میں میرا دم گھٹ جاتا۔ پھر تم پیدا ہوئے تو میں نے اس شخص کی جدائیوں سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ میرے بیٹے کا باپ تھا اور شاید اسی ناطے وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ پھر اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ میری جو حیثیت ہے وہ کسی دوسری عورت کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں وارث کی ماں ہوں۔ سنیں احسن، تمہارے دنیا میں آنے پر مجھے میرے شوہر نے یہ نوید دی تھی۔ سالیہ خاتون کی آنکھوں میں یاد کے چراغ ٹمٹمانے لگے تھے۔ احسن بولا، کچھ نہیں، بس ماں کو دیکھتا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، یوں پورے پونے 4 سال میں اس حویلی میں رہی، میکے آنے والا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ تمہاری پیدائش کے بعد صرف ایک بار میں آئی تھی، جب تم سوا ماں کے تھے، پھر آئی تو ہمیشہ ہی کے لیے، واپس نہیں جانا تھا۔ مگر آپ نے والدین کو چھوڑا کیوں؟ احسن نے پوچھا۔ احسن، یہ میرے مجازی خدا کی خواہش تھی کہ میں میکے نہ جاؤں۔ وہ بار بار مجھے لینے نہیں آ سکتا تھا۔ اوہ! احسن نے اپنے ہونٹ کچل ڈالے۔ پھر بھی انہوں نے آپ کو خود سے دور کیوں کر دیا مما؟ وہ اس سمے جذباتی ہو گئے تھے۔ شاید اس سچویشن میں یہی ہوتا۔ سالیہ خاتون نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ان کے دل کی رگیں کٹ رہی تھیں۔ مما پلیز، آپ روئیے گا مت، احسن تڑپ کر بولا۔ تمہاری پھپھو جب طلاق کا کاغذ لیے آئیں تو مجھے حویلی سے نکل جانے کا حکم سنا دیا گیا۔ لفظ سالیہ خاتون کے ہونٹوں سے ٹوٹ کر گرے۔ یعنی آپ کو بھی طلاق؟ احسن کا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ نہیں، وہ ایک دم ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ یہی تو ان کا احسان ہے احسن، جو میں اب بھی ان کے تصور کے سامنے سجدہ ریز ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے ان کے قدموں میں جھک کر صرف یہی ایک التجا تو کی تھی کہ وہ مجھے اپنا نام دیں، میرا احسن دے دیں۔ انہوں نے میری اجلی چادر پر طلاق جیسا بدنما دھبا نہیں لگایا۔
مگر حویلی میں بھی نہیں رہنے دیا اور اب میں ابا میاں کے ہاں چلی آئی۔ میرا اجڑا روپ دیکھتے ہی ابا میاں ڈہ سے گئے اور کسی سے کوئی شکوہ کیے بغیر چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ صالحہ خاتون کی آنکھوں کی فرش گیلے ہونے لگے۔ پھر مما کیا ہوا؟ احسن ایک سانس میں سب جان لینا چاہتا تھا۔ پھر ماں جی آئی تھیں۔ تمہارے والد نے کہلوایا تھا میں آ جاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ بہت اچھا کیا، احسن نے ہونٹ بھینچ لیے۔ حقیقتاً احسن میں واپس اس قفس میں جانا چاہتی تھی۔ وہ معصومیت سے بچوں کی طرح بولی، پھر کیوں نہ گئیں؟ احسن نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال تھا وہ مجبور ہو جائیں گے، تبھی تو شرط رکھی تھی کہ وہ مجھے خود لینے آئیں۔ آخر میں وارث کی ماں تھی، اتنی تو حیثیت تھی نہ میری۔ لیکن وہ نہیں آئے۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں، میرے گھر کے ہر فرد نے ان کا انتظار کیا تھا، لیکن نہ وہ تمہاری خاطر آئے اور نہ ہی یہ دیکھنے کہ ان کا دوسرا روپ دنیا میں آ گیا ہے یا نہیں۔ مما کیا وہ آپ کو یاد آتے ہیں؟ احسن نے ایک دم سوال کیا تو وہ مسکرائیں اور بولیں، وہ مجھے بھول جائیں احسن، پر میں نہیں بھول سکتی۔ رب سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہی رہیں۔ کیوں مما؟ احسن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ جس شخص نے اتنے دکھ دیے ہوں اسے دعا کیوں دی جائے۔ احسن، وہ میرے پیارے بچوں کے باپ ہیں، میرا حوصلہ ہو تم دونوں، اور وہ اس حوصلے کی بنیاد ہیں۔ میرا رواں رواں دعا کرتا ہے۔ صالحہ خاتون کے لہجے میں سچائیاں تھیں۔ مما آپ انہیں نہیں بھولیں، بھولا تو انہیں جاتا ہے جن کا یادوں میں گزر نہ ہو۔ مجھے تو ہر دم یہ احساس رہتا ہے کہ میں رضا علی کی بیوی ہوں، ان کے بچوں کی ماں ہوں، خواہ وہ مجھے بھول گئے ہوں کہ کوئی صالحہ نام کی عورت ان کی زندگی میں آئی تھی۔ صالحہ کے لہجے میں محبتیں تھیں۔ نہیں مما، وہ آپ کو نہیں بھولے ہوں گے۔ کیوں بھلا؟ صالحہ نے پوچھا۔ مرد اپنی زندگی میں آنے والی دو عورتوں کو کبھی نہیں بھولتا، ایک تو وہ عورت جس سے وہ محبت کرتا ہے اور دوسری وہ جس سے وجود کی تمام تر شدتوں سے نفرت کرتا ہے، اور بقول آپ کے وہ آپ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ لیکن احسن پھر انہوں نے ماں جی کے ذریعے کیوں کہلوایا تھا میں واپس آ جاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھیں۔ شاید ان کا ضمیر کو چوکے لگا دیتا ہو، ایسے یقیناً ہوگا، اور جب انہوں نے تجزیہ کیا ہوگا اپنے سلوک کا تو ہر جگہ وہ مجرم ہی ٹھہرے ہوں گے۔ ایسا ہوتا تو وہ مجھے لینے آ جاتے، مگر وہ کیسے آتے؟ آنا چاہتے تو؟ صالحہ خاتون کے لب کانپے۔ وہ یقیناً آنا چاہتے تھے، مگر رکاوٹ وہ انا ہے جسے ناگ کہتے ہیں، اور یہ انا کا ناگ انہیں مسلسل ڈستا ہوگا، ان کو جھڑکتا ہوگا کہ جس عورت کو انہوں نے مسلسل ٹھوکروں میں رکھا اسے خود لینے جائیں۔ اگر مما آپ وہ شرط نہ رکھتی تو مجھے یقین ہے بابا آپ کو ضرور لینے آتے، مگر اس شرط نے تو جلدی پر تیل کا کام کیا اور وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ آئے۔ اسی انا نے آپ کے قدموں میں بھی تو زنجیریں ڈال دی تھیں، نہ کہ جب انہوں نے خود نکالا ہے تو خود ہی ہاتھ تھام کر لے جائیں، یہی بات تھی نا؟ احسن ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یہی بات تھی، میں سیکورٹی چاہتی تھی تو صاف ظاہر ہے انا کا ناک دل کی پٹاری میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ آپ دونوں نے تنہائی کا زہر پینا قبول کر لیا، مگر اس نا کا سر نہ کچلا۔ لیکن مما آپ نے بہت اچھا کیا، ہاری نہیں، اپنی شخصیت کو مسخ نہیں کیا، میری ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ احسن ماں کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، آپ بہت بہادر ہیں اور آئیڈیل عورت ہیں۔ باپ کے پاس جاؤ گے؟ اب ضرورت نہیں ہے، اب میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ صالحہ کی آنکھوں کی مہمان حیرتیں بن گئیں۔ مما ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پندار کو ٹھیس پہنچے، اس عمر میں بھی آپ کو ہارنے نہیں دوں گا۔ احسن کے لہجے سے عزم شہد کی طرح ٹپک رہا تھا۔ کیا خبر علی رضا کے دل میں اولاد کی محبت جوش مارے اور وہ صرف سوچ کر رہ گئیں، مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ کچھ کمزور ثابت نہ ہونا چاہتی تھیں۔ آج آپ نے مجھے برسوں کی کشمکش سے نکالا ہے مما، آپ صحیح کہتی ہیں، اگر میں بابا کے پاس گیا تو وہ یہی سمجھیں گے میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ نہیں مما، میرا حصہ مجھے مل چکا ہے۔ احسن نے ماں کا ہاتھ کھینچ کر لبوں سے لگا لیا۔ کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ میرے لیے ایسا انمول خزانہ ہیں،
مما کہ میں دنیاوی خزانوں پر لات مار دوں گا۔ مما آپ کی محبت میرا سرمایہ ہے، بس میرے لیے یہی بہت ہے، احسن وارفتگی سے کہہ رہا تھا۔ ثالیہ خاتون نے اسے لپٹا لیا۔ بیٹے کے لمس نے انہیں سکھ عطا کر دیا تھا۔ مما آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ احسن پوچھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا ابھی نہیں۔ پھر احسن نے پوچھا، چھٹیوں میں تمہارے پاس ہی رہوں گی؟ اب میں وہاں اکیلا رہوں گا؟ احساس ہے تنہائی کا۔ ثالیہ خاتون کا انداز ذو معنی تھا، مگر احسن جیسا ذہین نوجوان ماں کی مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ تبھی تو چھپتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں ہے مما۔ اس سے کوئی جواب ہی نہ بن رہا تھا۔ مجھے احساس ہے احسن، تمہاری زندگی کو ایک نیا موڑ ضرور ملنا چاہیے، مگر احسن مجھے نہ جانے کیوں خوف آتا ہے۔ کیسا خوف؟ احسن نظریں چرائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شادی بھی ایک جوا ہوتا ہے، کوئی جیتتا ہے اور کسی کو شکست ہوتی ہے، مگر شکست کے خوف سے یہ کیا کہ شادی ہی نہ کی جائے۔ تمہاری شادی بھی میں ضرور کروں گی مگر… ثالیہ خاتون کہتے کہتے ایک دم ہی رک گئی۔ مگر کیا مما؟ تمہاری پسند سے، اگر کوئی تمہاری پسند ہو تو بتاؤ۔ نہیں مما میری کوئی پسند نہیں، احسن نے جلدی سے کہا۔ جھوٹ نہ بولنا، ثالیہ بولیں۔ مائی سویٹ مما، میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی ابھی تک؟ ثالیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کبھی اس نظر سے کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ زندگی کے ہمسفر کا سوچا جائے۔ احسن کا لہجہ سچائی سے گوندا ہوا تھا۔ احسن، مجھے تو ہنا پسند تھی، وہ تمہاری کلاس فیلو تھی نا؟ ثالیہ خاتون نے یاد دلایا۔ ارے مما، وہ ہنسا۔ وہ میری اچھی دوست تھی اور بس اسے دیکھ کر کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی کہ ساری زندگی اس کا ساتھ رہے، اور ہنا کی تو اب شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ… آپ غلط سمجھی تھیں۔ احسن بھرپور طریقے سے مسکرایا۔ احسن، مجھے تم پر بہت اعتماد ہے، تمہاری جو بھی پسند ہوگی مجھے قبول ہوگی، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں راہ میں رکاوٹ بنوں گی۔ لیکن بیٹا… ثالیہ خاتون کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئیں۔ کہیے مما رک کیوں گئیں؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی ایک خیال آ گیا تھا۔ وہ مسکرائیں۔ پلیز مما بتائیں نا وہ خیال۔ احسن نے ضد کی۔ تم خفا تو نہیں ہوگے؟ وہ خوفزدہ تھیں۔ آپ کو یہ خیال آیا کیوں؟ احسن تمہاری جو بھی پسند ہوگی مجھے دل و جان سے عزیز ہوگی، مگر یہ خیال رہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں میں سے ہوں۔ اونچے گھر کی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مما حالات بدل چکے ہیں۔ آج ماموں جان بھی فقط بینک میں سیکنڈ آفیسر نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ عدنان ماموں اور فرقان ماموں کا بھی ایک مقام ہے۔ کیا کمی ہے ہم میں جو ایک اونچے گھرانے کی لڑکی یہاں نہ رہ سکے؟ اب ہمارا شمار بھی اپر کلاس میں ہوتا ہے۔ کیا ہے اگر ہمارا بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، زمینیں نہیں ہیں، بزنس نہیں ہے، پھر بھی ہم ہائی کلاس موو کرتے ہیں۔ آپ کیوں خوفزدہ ہیں مما؟ احسن ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ڈسی ہوئی ہوں نا؟ انہوں نے سسکی لی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ احسن کے انداز سے عزم جھلک رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ ثالیہ نے پوچھا۔ فی الحال تو کوئی نہیں ہے مما، لیکن وہ جو کوئی بھی ہوگی ہمارے معیار کے برابر ہوگی۔ نہ میں عرفان احمد صدیقی بننا پسند کروں گا، نہ ہی کسی لڑکی کو ثالیہ خاتون بننے دوں گا کہ ہمیشہ سر جھکائے رہے۔ نہیں مما، کہانی نہیں دہرائی جائے گی۔ آپ کو جب بھی بہو لانی ہو اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ جوڑیے گا، اور ابھی ضرورت نہیں ہے مما، کم از کم 3 سال تک۔ کیوں اتنی دیر؟ ثالیہ خاتون تڑپ کر بولی۔ پہلے میں اپنا گھر بناؤں گا مما، پھر یہ جو ہے… ثالیہ خاتون نے کہنا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، کچھ بھی ہے، یہ ماموں جان کا گھر ہے۔ آپ سے بابا نے گھر چھینا تھا، میں آپ کو گھر دوں گا مما۔ میں وہ خواب پورے کروں گا جو آپ نے دیکھے تھے، اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ آپ کا پہلا خواب تھا نا کہ ایک گھر ہو؟ شادمان میں پلاٹ تو پڑا ہے، ثالیہ نے بتایا۔ وہ تو… احسن کہنا چاہتا تھا۔ ہاں وہ میرا ہے احسن، صرف میرا۔ عرفان کا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم اس پر گھر بنانا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ثالیہ خاتون نے مخمور لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مما۔ احسن ایک دم ہی مان گیا تھا۔ ہاں مما یاد آیا، اس ہفتے انس نہیں آیا، میں نے منع کیا تھا، ثالیہ نے بتایا۔ وجہ؟ احسن نے ماں کے مقدس چہرے کی طرف دیکھا۔
پڑھائی میں دل لگائے تو بات ہے نا، ہر بار وہ ہنستے کھیلتے ہی ایگزام دیتا ہے، آپ نے اسے آنے سے منع کیوں کر دیا؟ اور ابھی تو ایگزام میں بہت دن پڑے ہیں۔ ہاں، میڈیکل کی ٹف پڑھائی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ مسکرا دی۔ مما، آپ کو انس سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے؟ احسن نے پوچھا۔ ماں کو آزمائش میں مت ڈالو۔ پھر بھی مما بتائیں نا۔ وہ بچوں کی طرح مچل گیا۔ ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو جن کا میں جواب نہ دے سکوں؟ سالیہ پریشان ہو گئیں۔ آپ کے پاس جواب نہیں؟ احسن مسکرایا۔ یہی سمجھو۔ کیا تمہیں انس سے محبت نہیں؟ مما، وہ تو میری جان ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ میری جان تم دونوں میں ہے۔ تم دونوں ہی میری آنکھوں کی روشنی ہو، میرے خواب ہو، تم میرا سرمایہ ہو۔ میں کبھی تخصیص نہیں کر سکتی کہ کسے زیادہ چاہتی ہوں۔ سالیہ خاتون کی آواز جھرجھرانے لگی تو احسن نے ہنس کر ماں کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ اتنے میں عرفان احمد صدیقی اسٹڈی میں داخل ہوئے۔ ماں سے بیٹے کی التفات دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک گئے۔ آئیے ماموں جان، احسن نے آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم اب تک جاگ رہے ہو؟ عرفان اندر آتے ہوئے بولے۔ میری ماں بھی تو جاگ رہی ہے، احسن نے کہا۔ آپا تو نہ جانے کب سے نہیں سوئیں، عرفان نے ہولے سے کہا تھا، مگر احسن نے یہ جملہ سن لیا۔ اس کا جی چاہا کہہ دے۔ ظاہر ہے جس عورت سے چھت چھین لی جائے تو پھر اس کی نیندیں بھی تو اڑ جاتی ہیں۔ ہر وقت چوری کا خطرہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یادوں کی سڑکوں پر تو رات کو نیندیں بھی زخمی ہو جاتی ہیں۔ مگر احسن نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، مبادا کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ تو تم کب جا رہے ہو لیاقت پور؟ بس 3-4 روز تک چلا جاؤں گا۔ عرفی، میرے بیٹے کو تنہائی کا احساس ہو رہا ہے، سالیہ خاتون نے شوخی سے کہا۔ پلیز مما، احسن شرمندہ ہو گیا۔ کوئی علاج کریں آپا، عرفان احمد ہنس کر بولے۔ آج انہوں نے پہلی بار بہن کو خوش دیکھا تھا تو ان کے دل کا گلاب کھل اٹھا تھا۔ بس تو کوئی لڑکی دیکھوں؟ بے شک دیکھ لیں، مگر شادی میں ابھی نہیں کروں گا۔ آپا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ احسن کی پسند کو ترجیح دیں۔ اس کی کوئی پسند نہیں یا بتانا نہیں چاہتا، عرفان نے کہا۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، سالیہ کے لہجے میں مان تھا۔ میں اپنی ماں کے اعتماد کی چادر میں شگاف نہیں ڈالوں گا۔ احسن نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ جب بھی کوئی لڑکی پسند آ گئی ماں کو خبر کر دوں گا، یعنی خبر کرنے آؤ گے فلاں لڑکی پسند آ گئی ہے۔ بھلے مانس پہلے اس سے بھی پوچھ لینا کہ تم بھی اسے پسند ہو۔ ہم ہیں ہی ایسے کہ ہر کوئی پسند کرے۔ احسن نے کالر کو جھاڑا۔ ماشاءاللہ، عرفان نے محبت سے کہا۔ تم ابھی سوئے نہیں؟ سالیہ نے بھائی سے پوچھا۔ کام کر رہا تھا، الفت چائے بنا رہی ہے، میں نے اسٹڈی کی لائٹ جلتی دیکھی تو چلا آیا۔ مجھے پتا تھا آپ جاگ رہی ہوں گی۔ تبھی الفت ٹرے میں چائے کے کپ سجائے آ گئی۔ ارے احسن بھائی بھی ہیں، مگر میں نے تو 2 کپ چائے بنائی ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں پیوں گا، مجھے نیند آ رہی ہے، احسن نے کہا اور مسکراتا ہوا اسٹڈی سے نکل گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا ماموں بہن سے کوئی اہم بات کرنے آیا ہے۔